یہ یونٹ مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے اس میں الفاظ کی درستگی اور ادائیگی میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اصل یونٹ سے رجوع کریں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آڈیو یونیورسٹی کے کاپی رائٹ شدہ خود اکتسابی مواد سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ مواد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے AI کی مدد سے تیار کردہ آڈیو سیریز کا حصہ ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی عجیب سوال پہ بات کر رہے ہیں کہ کسانوں کے لیے ایک بہت اچھی فصل کبھی کبھی بری خبر کیوں بن جاتی ہے؟ جی، یہ بات سننے میں واقعی الٹی لگتی ہے بالکل۔ کہ زیادہ پیداوار کا نتیجہ کم آمدنی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں معاشیات کے ایک بنیادی تصور کو سمجھنا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں بازار کا توازن یا مارکیٹ ایکویلیبریم۔ اچھا، تو یہ وہی اصول ہے جو بتاتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں آخر طے کیسے ہوتی ہیں؟ بالکل، اور اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کم سے کم تنخواہ کے قانون کا نوکریوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ چلیں پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بازار کا توازن آخر ہے کیا چیز؟ آسان لفظوں میں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں خریدار اور بیچنے والے ایک قیمت پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح کا ہیپی پوائنٹ کہہ لیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی طور پر یہ وہ صورتحال ہے جہاں کسی چیز کی طلب، یعنی لوگ جتنا خریدنا چاہتے ہیں، وہ اس کی رسد کے برابر ہو جائے؟ مطلب جتنا بیچا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، جس قیمت پر یہ ہوتا ہے اسے توازنی قیمت کہتے ہیں، اور اس قیمت پر جتنی چیزیں بکتی ہیں وہ توازنی مقدار کہلاتی ہے۔ اچھا، لیکن مارکیٹ میں تو قیمتیں ہر وقت اس پوائنٹ پر نہیں رہتی، وہ تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے؟ صحیح سوال ہے۔ تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر قیمت توازنی قیمت سے کم ہو تو خریدار زیادہ ہوں گے اور مال کم۔ یعنی چیز سستی مل رہی ہے تو ہر کوئی خریدنا چاہے گا۔ جی، اسے زائد طلب کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دکاندار قیمت بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری صورت، اگر قیمت زیادہ ہو؟ اگر قیمت بہت زیادہ ہو تو بیچنے والوں کے پاس مال پڑا رہ جائے گا اور خریدار کم ہوں گے۔ یہ زائد رسد ہے۔ ایک منٹ، تو یہ زائد رسد وہی چیز ہے جو ہم سیزن کے آخر میں سیلز کی شکل میں دیکھتے ہیں جب دکانوں پر مال بچ جاتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہ قیمتیں گرا کر مارکیٹ کو واپس توازن پر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اصل دنیا میں تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے لوگوں کی آمدنی بڑھ جائے یا کوئی تہوار آ جائے، تب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اس ماڈل کی خوبصورتی ہے۔ فرض کریں لوگوں کی آمدنی بڑھ گئی تو طلب میں اضافہ ہوگا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ توازنی قیمت اور مقدار دونوں بڑھ جاتی ہیں، چیزیں مہنگی بھی ہو جاتی ہیں اور زیادہ بکتی بھی ہیں۔ اور اگر پیداواری لاگت بڑھ جائے، جیسے پیٹرول مہنگا ہو گیا، تو رسد کم ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں قیمت تو بڑھے گی لیکن مارکیٹ میں چیزیں کم دستیاب ہوں گی۔ چلیں اب واپس کسانوں والی مثال پر آتے ہیں۔ مجھے اب بھی یہ سمجھنا ہے کہ اچھی فصل بری کیسے ہو سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کثرت میں غربت کا تضاد۔ فرض کریں موسم بہت اچھا رہا اور گندم کی فصل بہت زیادہ ہو گئی، یعنی رسد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جی، اور جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت تیزی سے گرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گندم جیسی بنیادی چیزوں کی طلب اتنی نہیں بڑھتی۔ اچھا، مطلب قیمت کم ہونے پر لوگ تھوڑی بہت زیادہ گندم خرید لیں گے، لیکن اپنی روٹیوں کی تعداد دگنی تو نہیں کر دیں گے۔ بالکل، تو قیمت بہت زیادہ گرتی ہے لیکن خریداری میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ کسان نے بیچی تو زیادہ گندم، لیکن ہر بوری کے پیسے اتنے کم ملے کہ اس کی کل آمدنی پچھلے سال سے بھی کم ہو گئی۔ یہ تو واقعی عقل کے خلاف لگتا ہے۔ جی، لیکن یہ ہوتا ہے۔ اب دوسری مثال لیتے ہیں، کم از کم اجرت کے قانون کی۔ ہاں، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ تو اگر حکومت تنخواہ مارکیٹ کی سطح سے اوپر مقرر کر دے تو ماڈل کے مطابق تو بے روزگاری بڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کتابی ماڈل بالکل یہی کہتا ہے، کیونکہ کام کرنے والے زیادہ ہوں گے اور نوکریاں دینے والی کمپنیاں کم۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، کیا حقیقی زندگی اتنی سادہ ہے؟ شاید نہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ حقیقت میں کم از کم اجرت بڑھانے کے اثرات ملے جلے ہوتے ہیں۔ کئی مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ اس سے بعض اوقات روزگار پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔
اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماڈل تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جیسے جب مزدوروں کو بہتر تنخواہ ملتی ہے تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ تو نتیجہ ماڈل کی پیشگوئی سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ طلب اور رسد کا ماڈل مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین شروعاتی نکتہ ہے، لیکن یہ حتمی سچائی نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک نقشے کی طرح ہے۔ نقشہ آپ کو راستہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن وہ اصل زمین کی ہر اونچ نیچ نہیں دکھا سکتا۔ یہ گفتگو سامعین کے لیے ایک دلچسپ سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کم از کم اجرت جیسے معاملے میں بھی سادہ معاشی ماڈل پوری کہانی نہیں بتا پاتے، تو ہماری معاشی زندگی کے اور کون کون سے اٹل اصول ہیں جو شاید اتنے اٹل نہیں جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں؟